میرا میرے دو کوشچن سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج اور کل پوچھیں کے دن ہے تو پوچھیں. اخبار میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان تھا. فرما رہے تھے کہ کراچی کے اندر امن ہے جو ہوا ہے اس کا کریڈٹ سیکیورٹی اداروں کو جاتا ہے, پولیس کو جاتا ہے اور عوام کو جاتا ہے. کیا یہ سب ادارے اور پولیس وغیرہ رینجرز 2013 سے پہلے موجود نہیں تھے؟ تو اگر صرف انہی کو کریڈٹ جاتا ہے تو پہلے کیوں نہیں انہوں نے یہ کام کیا؟ دیکھیں, ہم نے اتنی تاریخ دیکھی ہے کہ اب ایسے بیانات کو ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. ہر کسی نے اپنی نوکری کی ضرورت کے مطابق بیان دینا ہوتا ہے. پاکستان کے ہر دور کے اندر بہترین کام ہو رہا ہوتا ہے, ہر دور کے اندر دہشت گردوں کی کمریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, ہر دور کے اندر پاکستان سوئٹزرلینڈ کا نمونہ بنا ہوتا ہے. جب ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا بندے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا حکومتیں چلی جاتی ہیں تو پھر دوبارہ سے نئے لوگ آ جاتے ہیں, وہ یہ بیانات دینے لگ جاتے ہیں. تو اتنی سنجیدگی سے ایسے بیانات کو نہیں دینا چاہیے. آپ سے ایک سمپل سوال ہے. یہ 100 کارڈ محب وطن قوتیں ہیں جو نیائی صاحب کو لائی تھیں, اب یہ ناکام ہو رہا ہے مکمل طور پر, تو ان کے پاس نیکسٹ متبادل کیا ہے؟ پلیز اس کی تشریح کر دیں. تھینک یو. انتخابات کا ایک عمل ہوا تھا جس کے اوپر میرے اپنے بڑے اعتراضات ہیں شواہد کی بنیاد کے اوپر. اس عمل کے ذریعے عمران خان آئے ہیں, دوسری جماعتوں نے ان انتخابات کے نتائج کو مانا ہے. تو مجھے فی الحال جواب کے لیے یہی مفروضہ بنانا پڑے گا کہ ایک ایسے عمل کے ذریعے عمران خان معرض وجود میں آئے سیاسی طور پر بطور پرائم منسٹر, جس کے اوپر اعتراضات کے باوجود تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہوں گے, آپ دیکھیں گے, کیونکہ شواہد کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے. اب متبادل جو آپ کا کور کوشچن ہے, متبادل کیا ہے؟ لیکن متبادل بنیادی طور پر کوئی نہیں. عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے, ان کی جماعت کے پاس ووٹس ہیں. اگر ان کے ساتھ جو لوگ جوڑے گئے ہیں یا جڑ گئے ہیں ان کو نکال بھی دیا جائے تو ان کا ایک سبسٹینشیل ووٹ بینک موجود ہے پاکستان کے اندر. کے پی کے اندر بھی موجود ہے, پنجاب کے اندر بھی موجود ہے, دوسری جماعتوں کا بھی سبسٹینشیل ووٹ بینک موجود ہے. آپ کو اس نظام کو جو مہذب طریقہ ہے اس کے تحت چلنے کا موقع دینا ہوگا. حصہ بقدر جسہ اس بنیاد کے اوپر عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے نظام بنانا ہوگا. اس نظام میں بھی خرابیاں ہوں گی, یہ یقین رکھیے. وہ نظام بھی صحیح طریقے سے نہیں چلے گا, لیکن اس کی ایک لیجٹمیسی ہوگی. تو جب تک ہم نے تجربات کے ذریعے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے رہنا ہے, اس نظام کی خرابی دور نہیں ہوگی اور آپشنز ہمارے پاس زیرو ہوں گی. اور ویسے بھی بہترین اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کے آپشنز کھلیں. یہ عجیب و غریب اسٹریٹجی ہے اس کے پریکٹیشنرز کہ وہ 10 آپشنز کے ساتھ معاملات شروع کرتے ہیں اور آخر میں آ کے بند گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو تجربات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر سیاست میں ہمیشہ خلفشار اور گڑبڑی پھیلی ہے. بند گلی کے اندر ریاست اور حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو بنیادی جواب یہ کہ جو طریقہ نظام چلانے کا دنیا بھر کے اندر جو رائج ہے اس کے مطابق نظام کو چلنے دے اور اس کا حل نکل آئے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے وزراء کے قلمدان چینج کروا دیے گئے. اب ان کے اوپر ٹاک شوز میں کافی بحث چل رہا ہے, لیکن وزیر داخلہ کا قلمدان بھی تو چینج ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وزیر داخلہ کا قلمدان جس کے پاس تھا اس نے خود چھوڑ دی ہے یا چھڑوایا گیا ہے؟ اگر خود چھوڑ دی ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں چھوڑ دی, نہیں تو اگر چھڑوایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے کہ چھڑوایا گیا ہے یا انہوں نے خود چھوڑ دیا ہے, لیکن وزیر اعظم کو پہلے دن سے احساس ہونا چاہیے تھا کہ وزارت داخلہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے. جس فرد کو وزیر داخلہ بنایا ہے وہ پہلے سے ان کے ساتھ موجود تھے, اور اگر ان کے پاس کوئی ایسے اوصاف تھے جو اب نظر آنے شروع ہوئے 9 مہینے کے بعد تو اس کا پہلے بھی ادراک ہو جانا چاہیے تھا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر وزارت داخلہ کا قلمدان کے حوالے کیا گیا, اور آتے ساری آپ ان کے بیانات دیکھ لیں, وہ بہت اپنے آپ کو مہان سیاستدان سمجھتی ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان سے بڑا ایڈمنسٹریٹر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور وہ لوگوں کو پھینٹی لگا کر اور ایسی کی تیسی کر کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس قسم کا ان کا رویہ ہے. تو اگر آپ نے سخت گیر سیاست چلانی ہے تو ایسے بندے ہی آپ کو چاہیے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں, اگر آپ ابھی اس زوم میں مبتلا ہیں کہ آپ نے 2 لوگوں کو ڈنڈے مار کے جوتیاں مار کے بےزتی کر کے آپ نے ملک کی سیاست چلانی ہے تو یہ فیلڈ ماڈل ہے.
آپ کسی شاہ کو لے آئیں, کسی گیلانی کو لے آئیں, کسی ریٹائرڈ فوجی کو لے آئیں, کسی کو بھی لے آئیں, فرق کوئی نہیں پڑے گا, کیونکہ سیاسی میٹرکس جو ہے وہ بڑی ایک کمپلیکس قسم کی میٹرکس ہے. اس میں افراد کو اگر آپ نے ڈنڈا ڈولی کے لیے لے کے آنا ہے تو اس کا بومرینگ افیکٹ ہوگا, نتائج اس کے نکلیں گے. آئی ہوپ کہ اس وجہ سے نہیں ان کو لایا گیا, لیکن اشارے ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ سیاست میں سخت گیر رویہ اپنانے کے لیے یہ وزارت تبدیل کی گئی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں, یہ اپوزیشن, یہ تو جلد ہی 1.5 سال میں کچھ لے دے کے ون ون پوزیشن میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. تو جو میڈیا کے اوپر یہ جو خلائی مخلوق نے نکے نکے ابو بٹھا دیے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے, تو اس کا کیا حل نکلے گا؟ کیا جب وہ نکے کے ابو چینج ہوں گے تو میڈیا بھی اپنی کچھ آزادی کو حاصل کر سکے گا؟ کیونکہ ابھی تو فی الحال بہت سارے لوگوں نے, آپ تو نہیں لیکن آپ جیسے بہت سے لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہے. تو اس کا کیا حل نکلے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, جب تاریخ لکھی جائے گی تو میڈیا کے اوپر ہونے والے سینسرشپ کی 2 سٹریمز یا آپ کو رگیں نظر آئیں گی جس کے ذریعے میڈیا کو چوک کرنے کا سامان مہیا کیا گیا. ایک رگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو قدغن لگائی گئی, ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم رگ جو ہے, جس کو آپ شہ رگ کہہ سکتے ہیں, جس سے میڈیا خود چوک ہوا, وہ مالکان نے خود کیا. جتنا بڑا رول جو ہے, اور اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی پاکستان میں, جو مالکان کا جس قسم کا عمومی طور پر گندا اور گھناؤنا رول رہا ہے اپنے ہی اداروں کو تباہ کرنے میں, میڈیا انڈسٹری کی کریڈیبلٹی کو زائل کرنے میں, میرے خیال میں جرنلسٹ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے کمپرومائز کیا ہے, ان کا شاید اتنا رول نہیں ہے. تو تاریخ کا دھارا جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے. یہ لکھی جائے گی تاریخ, پتہ ہوگا کہ کس نے کیا کیا. اگر مالکان کا وہ رول نہ ہوتا جس قسم کا ان کا رول رہا ہے, تو شاید میڈیا ابھی بھی اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہوتا. باقی خیال یہ کیا جاتا ہے اچھا 2 سال ہم نے اگر بوٹ پالش کر لیے ہیں, تو اس کے بعد جب بوٹوں کو پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو دوبارہ سے کھڑے ہو کے نعرے مارنے لگ جائیں گے. اس قوم نے کہاں پہ یاد کرنا ہے کہ ہم 2 سال پہلے کیا کر رہے تھے. یہ بھی ایک صحیح مفروضہ ہے کہ بےزتی ہوئی, کسی کو یاد تو آتی نہیں ہے, تو دوبارہ سے عزت بنا لیں گے. تو اس مفروضے پر میڈیا کے مالکان جو ہے وہ چل رہے ہیں آج کل.